آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں توبہ استغفار کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، لیکن باوجود اس کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ استغفار فرماتے تھے، یہاں تک فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، توبہ استغفار کے بڑے فضائل ہیں، لیکن جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر شیطان ہمارا دشمن ہے ظاہر ہے، تو ہمارے دلوں میں ایک بات شیطان کی طرف سے یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم توبہ کل کر لینا، بٹھیر کے کر لینا، ابھی تم جوان ہو بڑھاپے میں کر لینا۔ مطلب کہ وہ انسان کو ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ انسان توبہ کو مؤخر کرتا جائے اور اسے توبہ کا موقع نہ ملے، دشمن ہے ذرا ہمارا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں تو وہ یہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں کل سے شروع کروں گا، یا جو میں جمعے سے شروع کروں گا۔ یا کئی مسلمان بھائیوں کو اگر کسی نیک کام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے ابھی، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ بندہ توبہ کو کل پرسوں پہ ٹالتا رہے، اگلے دن پہ ٹالتا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا یقینی علم تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کی۔ کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، کئی لوگ صبح کو اٹھتے ہیں، رات انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، تو موت کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن انسان کو شیطان جو ہے وہ انسان کو پیچھے پیچھے کرتا ہے۔ اب دیکھا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہمارا جو دل ہے نا وہ جب جنازہ گاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ یہاں بھی یہ آدمی فوت ہو گیا، لیکن ابھی دل مانتا نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ذہن میں بڑے منصوبے ہوتے ہیں، پلان ہوتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق بڑی آگے لمبی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں یہی بتایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں، بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ایمان والو، اے انسانوں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ پھر فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان اور اس کا لشکر چاہتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو کے جہنم میں چلے جاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جانے والے بنو۔ تو میرا بھائی، اس لیے خاص طور پر جو نوجوان ساتھی ہیں، جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ توبہ کو کل کے اوپر لے جانے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ موت کا کوئی انسان کو پتہ نہیں ہے، کس وقت بھی موت آ سکتی ہے، لہٰذا انسان کو جلدی سے جلدی، جتنا جلدی ہو سکے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ توبہ استغفار کے کلمات ہیں۔ تو اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، لیکن اللہ پاک ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پر اس چیز کو سننا چاہیے کہ جن کے آج کل چونکہ گناہوں کی کثرت ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ ہوتا ہے چلو جی بوڑھے ہو گئے ہم جو نا وہ گناہ چھوڑ دیں گے، جب زیادہ ہماری عمر ہو جائے گی پھر ہم نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ تو کتنے لوگ ہیں میرے بھائی، روزانہ خبریں آتی ہیں، آپ نے بھی کی جنازے پڑھے ہوں گے، ہم نے پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، نوجوانوں کے ہیں جی، بچوں کے بھی جنازے پڑھے ہیں، بزرگوں کے بھی پڑھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خیال میرے بھائیوں ہمارے دل میں پکتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خیال کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے واقعات قرآن پاک کے اندر بھی ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی عمر ہے، لیکن اچانک موت آئی۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے نا، نبی علیہ السلام نے پہلے امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی
تو ان کے گھر میں جو غلام تھا نا اس کو کہا اس لڑکی کی ماں نے کہ جاؤ پڑوسیوں سے آگ لے کے آؤ وہاں سے نا. سب پہلے زمانے میں لوگ پڑوسیوں سے آگ مانگتے تھے. تو وہ جو ہی دروازے سے باہر نکلا تو ایک بندے نے کہا کہ آج جو بچی پیدا ہوئی ہے نا یہ 100 مردوں سے زنا کرے گی اور اس کے بعد آخر میں ایک مکڑی کے ذریعے اس کی موت واقع ہوگی. تو اس نے جب یہ سنا نا تو وہ واپس آیا. اس نے دیکھا اس کی ماں کہیں ادھر ادھر گئی ہوئی ہے تو اس نے چاقو لے کے نا اس کا پیٹ نا اس کو پھاڑ دیا اور بھاگ گیا اور دوسرے شہر میں چلا گیا. اور وہاں پر جا کر آہستہ آہستہ اس نے کاروبار کر لیا, بہت بڑا وہ تاجر بن گیا. پھر بڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ اسی شہر میں آ گیا. اب اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, وہ تاجر بن گیا تھا. وہاں پر اس نے بہت بڑا محل بنوایا اپنے لیے, کاروبار وہاں پر سیٹ اپ اپنا بنایا. اور پھر لوگوں کو کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر میرا کوئی رشتہ ہو. تو ایک عورت نے کہا کہ ایک لڑکی ہے ہمارے شہر میں کہ اس جیسی خوبصورت کوئی لڑکی نہیں ہے, تو اگر تم کہو تو میں رشتے کی بات کروں. اس نے کہا کرو. بات ہو گئی, رشتہ ہو گیا آپس میں. جب گفتگو ہوئی آپس میں ایک دوسرے کی جو نا وہ زندگی کے بارے میں, تو پھر اس لڑکی نے اپنا واقعہ سنایا. تو اس غلام نے کہا, اس نے کہا کہ وہ تو میں ہی تھا جو تمہیں جو نا مار کے چلا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا, بعد میں بچ گئی وہ. تو اس نے اب وہ خامد بیوی بن چکے تھے, اب آپس میں محبت ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اس بندے نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہاری موت مکڑی کے ذریعے ہوگی, لیکن میں تمہارے لیے ایسا گھر بناؤں گا کہ اس میں کوئی کیڑا پتنگا داخل نہیں ہو سکے گا. شاندار اس نے مکان بنایا. پھر دونوں خامد بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے دیکھا دیوار پہ مکڑی آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا اس مکڑی کے ذریعے میری موت ہوگی, ابھی میں دیکھو اس کو مار دی. اس نے نیچے گرا کے اس کو پاؤں سے مسلا, بس مسلنا تھا کہ وہیں پر وہ تڑپی اور آگے اس کی ختم ہو گئی. تو یہ تو پہلے زمانے کے واقعات بھی ہیں. قرآن پاک میں بھی, حدیث مبارکہ کے اندر بھی. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا بڑا مالدار, ایک عورت مجبور ہو کر آئی تو اس نے کہا میں غلط کام کروں گا پھر تمہاری مدد کروں گا. وہ نہیں مانی. دوبارہ وہ آئی, بیچارے مجبور تھی, بچوں والی تھی. پھر اس نے یہی کہا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچے بھوکے ہیں. وہ جو ہی تیار ہوئی تو اس کا جسم کانپنے لگا. کہنے لگا کہ تو تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ تو غریب ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے تو مجھے تو امیر ہو کر اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس نے توبہ کر لی. حدیث میں تو اسی رات اس کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا غفر اللہ الکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائیو. آج کے دور میں بھی ایسے نوجوانوں کے واقعات ہیں, بزرگوں کے واقعات ہیں, بچوں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیو, اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم کیا ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اور اس امید پہ توبہ کو نہ ٹالو کہ کل کریں گے, پرسوں کریں گے. ابھی ہماری زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی نا, ہیں جی, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ میں پانی تک پہنچ بھی سکتا ہوں یا نہیں, اس سے پہلے میری وفات نہ آ جائے, اس سے پہلے میری موت نہ آ جائے. پھر دوسری آخری بات یہ میرے بھائیو کہ انسان کو جتنی بھی زندگی لمبی مل جائے نا اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے حدیث میں فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں. ایک عمر کی ہرس کہ میری عمر زیادہ ہو جائے, دوسرا مال کی لالچ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بوڑھے ہوتے ہیں نا, کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن, ہیں جی, وہ کر کچھ نہیں سکتے, صرف کام کرا رہے ہوتے ہیں, غلام نوکر چاکر رکھے ہوتے ہیں, لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے, اللہ کا ذکر 10 منٹ بھی نہیں کریں گے, لیکن سارا دن کاروبار کو سنبھالا ہوا ہے, ان کی نظر ہے. اب وہ پیسوں کو گنتے ہیں, صرف ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں. حالانکہ روٹی تو انہوں نے وہی گندم کی کھانی ہے, سالن انہوں نے وہی کھانا جو عام لوگ کھاتے ہیں, لیکن ایک ہرس اور لالچ ہوتی ہے میرے بھائیو جو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انسان کی جتنی بھی عمر زیادہ ہو جائے نا, ہرس ختم نہیں ہوتی. تو وہ تو بڑھاپے میں جا کے پھر بندہ توبہ نہیں کرے گا, اس امید پہ انسان چلنا شروع کر دے. تو بہرحال میرے بھائیو اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ پاک نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں, لہٰذا ہم مسلمان غور کر لیں, میں بھی آپ بھی سارے حضرات اپنے بارے میں محاسبہ کر لیں کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں. کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو, جس سے چیز سے اللہ ناراض ہو جائے. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں. کسی پر ہمیں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں, ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں, کس جگہ پر میں اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہوں, کس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں. بس وہ معاملہ چھوڑ دے, کیونکہ توبہ کا یہی معنی ہے نا کہ اگر اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع ہو رہا ہے تو اس کو ادا کرے, یا بندوں کے حق میں سے کوئی حق ضائع کر رہا ہے تو اس بندے کا بھی حق ادا. یہ توبہ کا معنی ہے نا, صرف زبانی توبہ نہیں. اور اس کے بعد پھر انسان اللہ پاک سے صلح کر لے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, اور توبہ استغفار کے کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے
اور باقی میں آپ کو وہ کچھ الفاظ بھی کچھ دعائیں بھی بتاتا رہتا ہوں، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اس طرح کے کلمات، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو یہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، جو بندہ صبح شام پڑھے 3 دفعہ تو اگر فوت ہو جائے گا تو شہادت کی موت اللہ اس کو عطا فرمائے۔ تو ہم اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا ٹائم نکالیں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میری دنیا کی مصروفیت ہے، ٹائم نکلے گا تو میں یہ چیزیں حاصل کروں گا اور یہ کلمات پڑھوں گا، نہیں، ٹائم نکالنا پڑے، ورنہ موت آ کے نکال کے لے جاتی ہے نا گھر سے، وہ تو قبر میں لے جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان پہلے وقت نکال لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق